اگر کوئی برج خلیفہ کے بالکل نیچے کھڑا ہو اور آسمان سے باتیں کرتی اس دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو دیکھ رہا ہو اور اچانک اسے احساس ہو کہ اس منظر کی پیشگوئی تو آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسے شخص نے کی تھی جو ریگستان میں رہتے تھے. بالکل. اس وقت نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی ایسی عمارتوں کا کوئی تصور. آج ہم اسی تحقیقی مواد پر ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں. صحیح. عام طور پر دیکھا جائے تو جب دنیا کے ختم ہونے یا آخرت کی بات آتی ہے تو لوگ اسے کسی سائنس فکشن فلم کی طرح سوچتے ہیں. یعنی آسمان سے آگ برسے گی یا ایلینز حملہ کر دیں گے. ہاں، ایک سنیمیٹک انداز میں. ایگزیکٹلی. ہم ان علامات کو ایک حقیقت کے بجائے سستی انٹرٹینمنٹ کے طور پر کنزیوم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان واقعات کو بس تھوڑی دیر کا خوف محسوس کرنے کے لیے سنتے ہیں، پھر اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں واپس چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن جب ہم مستند اسلامی حوالوں کا، خصوصاً قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو میری تحقیق کے مطابق یہ تصویر بالکل بدل جاتی ہے. مطلب فرضی کہانیاں نہیں ہیں اس میں؟ بالکل نہیں. یہاں واضح ٹھوس علامات اور نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک وقوع پذیر ہو رہی ہیں. ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد انہی قیامت کی نشانیوں یعنی علامت قیامت کا تحقیقی اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینا ہے. زبردست. ہم من گھڑت باتوں کو الگ کریں گے اور اصل مواد پر بات کریں گے. اور سب سے اہم بات، یہ معلومات سننے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. صحیح. اگر ہم ان علامات کو صرف ڈرنے کے لیے سن رہے ہیں تو ہم ان کا اصل مقصد ہی کھو چکے ہیں. ان کا مقصد تو بیداری ہے. ہاں، ایک ویک اپ کال ہے. ایگزیکٹلی. لیکن نشانیوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے مجھے ایک چیز ہمیشہ حیران کرتی ہے. آخر ان نشانیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بہت اچھا سوال ہے. مجھے لگتا ہے کسی بھی عظیم واقعے سے پہلے وارننگ سائنز اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ انسان غفلت سے باہر آ سکے. بالکل. صحیح مسلم میں موجود حدیث جبریل اس بات کی بالکل واضح بنیاد فراہم کرتی ہے. دیکھیں، ان نشانیوں کو چھپا کر نہیں رکھا گیا. اچھا. بلکہ ان کے 3 اہم مقاصد ہیں. پہلا اور سب سے بنیادی مقصد آخرت کی تیاری ہے. رائٹ. جب کوئی علامت پوری ہوتی نظر آئے تو ایک مومن کو احساس ہوتا ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے. دوسرا بڑا مقصد ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لانے کا امتحان ہے. یعنی غیب پر یقین اور پختہ ہوتا ہے. ہاں، جب انسان واضح نشانیاں سامنے دیکھتا ہے تو اس کی تصدیق ہوتی ہے. اور تیسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. جو باتیں انہوں نے صدیوں پہلے واضح کر دیں انہیں آج اپنے سامنے پورا ہوتے دیکھنا یہ ایمان کو جلا بخشتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے سفر کے لیے ایک نقشہ یعنی ایک ڈیٹیلڈ میپ دے دیا گیا ہو. صحیح. جس میں آنے والے ہر خطرناک موڑ کی نشاندہی پہلے سے کر دی گئی ہو. اگر اس نقشے پر لکھی کوئی چیز عجیب لگ رہی ہے تو اپنی مرضی اور آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے نقشے کو تھوڑی نہ بدل دیتے. بالکل نہیں، بلکہ آپ راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، اور تحقیقی مواد میں ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ جب تک ٹھیک علم نہ ہو ان علامات پر تبصرہ نہ کیا جائے. ترتیب اور تفصیل آئی ہے. اسے اپنی مرضی سے بدلنا یا اس کی زبردستی کی ماڈرن تعویل یعنی تفسیر کرنا اصل معلومات کو تباہ کر دیتا ہے. لوگ علامت قیامت کو مستقبل کی پیشگوئی سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، جیسے کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہا ہو اور سکور گیس کر رہا ہو. ایگزیکٹلی. دراصل یہ عمل اور اپنی اصلاح کی دعوت ہے. جب میں علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیوں کی تحقیق کرتی ہوں تو مستند حوالے بتاتے ہیں کہ تقریباً 80% چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ویٹ، کیا 80%؟ ہاں بالکل. یہ عدد تو اپنے آپ میں ہوش اڑا دینے والا ہے. اگر 80% علامت پوری ہو چکی ہیں تو ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ وہی ہے. کیا ہم ان تبدیلیوں کو ماڈرن پروگریس یا ترقی کا نام دے کر ان کے اصل خطرے کو بالکل بھلا چکے ہیں؟ جیسے قرآن مجید کی سورہ القمر میں چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے، وہ وقوع پذیر ہو چکا. بے شک. اور صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس سلسلے کی ایک اہم نشانی تھی. ہم بس ان واقعات کو تاریخ سمجھ کر آگے بڑھ گئے ہیں. اصل میں ہم اس کنڈیشن میں ہیں جسے بوائلنگ فراگ سنڈروم کہتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آہستہ آہستہ ماحول بدلتا ہے تو انسان عادی ہو جاتا ہے. اگر ہم دنیا میں پھیلتے ہوئے فتنوں کی کثرت دیکھیں یا اچانک موت میں اضافے کو غور سے دیکھیں، جیسے آج کل ہارٹ اٹیکس کتنے بڑھ گئے ہیں. ایگزیکٹلی. روزمرہ بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیکس اور اچانک وفات پا جانا، یہ سب احادیث میں واضح طور پر پہلے سے موجود ہیں. اور ایک اور شدید علامت امانت میں خیانت ہے. یہ تو بہت عام ہے آج کل. ہاں، پر اس کا طریقہ کار بڑا دلچسپ بیان کیا گیا ہے. نااہل اور بے وقوف لوگ اہم عہدوں پر اور اقتدار میں آ جائیں گے. اب کسی بھی ادارے یا نظام کو دیکھ لیں، یہ علامت بالکل واضح نظر آتی ہے. اسی سے جڑا ایک اور خصوصی ذکر ہے اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں میں نے شروع میں برج خلیفہ کی بات کی تھی. ہاں، وہ بلند عمارتوں والی حدیث. بالکل. حدیث میں ہے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کریں گے. ہم اگر اس کے میکانزم کو سمجھیں تو یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی بات تھوڑی ہے. صحیح. یہ ایک پورا سوشو اکنامک شفٹ ہے. اچانک آنے والی دولت اور شفٹ کی پیشگوئی ہے. ایک ایسی قوم جس کا گزر بسر سادگی اور غربت میں تھا، وہ اچانک مادی دوڑ میں شامل ہو جائے گی. آج اگر مڈل ایسٹ خصوصاً UAE اور دبئی کی عظیم و شان عمارتیں دیکھی جائیں تو وہ اس کی زندہ مثال ہے. اور یہاں کسی ملک پر تنقید مقصد نہیں ہے. یہ محض اس سچی نشانی کا ظہور ہے جو تحقیق میں فراہم کی گئی ہے. بالکل. اور ایک اور علامت جو آج کے دور کو پوری طرح ڈیفائن کرتی ہے وہ ربیدہ کا ظہور ہے. ربیدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟
احادیث اس لفظ کو واضح کرتی ہیں کہ یہ وہ بے علم اور کم ظرف لوگ ہیں جو عوامی اور اہم مسائل پر بولیں گے۔ واو! اگر اس کے طریقہ کار کو سمجھا جائے تو آج کا میڈیا ایکو سسٹم اور سوشل میڈیا الگوریدمز اسی علامت کا حصہ لگتے ہیں۔ ہر ٹی وی چینل یا پلیٹ فارم پر ایسے افراد موجود ہیں جنہیں ان موضوعات کا ٹھیک علم نہیں ہوتا، لیکن وہ بول سب سے زیادہ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ انتہائی حساس دینی، سیاسی اور دنیاوی مسائل پر عوام کی رائے بنا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نالج کا ڈیکے ہو چکا ہے اور انفارمیشن کا اوورلوڈ۔ تو اس مقام پر آ کر ایک نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی ہے میرے دماغ میں۔ کیسی الجھن؟ اگر دنیا اتنی تیزی سے اس ڈی کے زوال کی طرف جا رہی ہے تو کیا ایک عام انسان کو پریشان ہو کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے؟ اگر میرے ارد گرد بے علم لوگ راج کر رہے ہیں، عمارتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو کوئی عام انسان کیا کرے؟ دیکھیں، ان علامات کا ظہور پریشانی یا مایوسی کے لیے بالکل نہیں ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اصل مقصد اپنے ایمان کی حفاظت اور ذاتی اصلاح ہے۔ صحیح۔ بیداری انسان کو تیاری پر مجبور کرتی ہے۔ ان چھوٹی نشانیوں کے زوال اور معاشرتی تباہی کے بعد دنیا اس ٹرننگ پوائنٹ کی طرف بڑھے گی جہاں سے سسٹم کی بحالی شروع ہوگی۔ اچھا، یعنی یہاں سے ایک نیا فیز شروع ہوگا۔ بالکل، اسی پوائنٹ سے 10 بڑی نشانیاں یعنی علامت کبریٰ سامنے آئیں گی، اور جب معاشرہ اپنی تباہی کی انتہا کو پہنچ جائے تو ایک ریسٹورر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام عظیم واقعات کا آغاز امام مہدی کے ظہور سے ہوگا۔ اگر چھوٹی نشانیاں سوسائٹل ڈیکے کو دکھاتی ہیں تو وقت کا پہیہ تب گھومے گا جب کوئی اس ڈیکے کو ٹھیک کرنے آئے گا۔ صحیح۔ امام مہدی کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سی فرضی کہانیاں اور کانسپیریسی تھیوریز مشہور ہیں۔ تحقیقی مواد اس بات کو بالکل کلیئر کرتا ہے کہ ان کا ذکر سیدھے طور پہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں نام نہیں ہے، لیکن متواتر احادیث جیسے سنن ابو داؤد میں انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام اور ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ بالکل۔ ان کی نسل حضرت فاطمہ اور بالخصوص حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہوگی۔ اقتدار 7 سال تک رہے گا۔ صرف 7 سال؟ ہاں، اور ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ زمین کو ٹھیک اس طرح انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن یہاں تحقیق ان غلط فہمیوں کو بھی نشانہ بناتی ہے جو عوام میں پھیل چکی ہیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ مثال کے طور پر خراسان سے کالے جھنڈے آنے والی احادیث جنہیں سیاسی مقاصد کے لیے بہت عام کیا جاتا ہے، مستند تحقیق کے مطابق یہ ضعیف یعنی کمزور ہیں۔ اچھا، یعنی ان کی اوتھینٹسٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح یہ تصور کہ امام مہدی کسی غار میں 1200 سال سے چھپے ہوئے ہیں اور کسی خاص وقت پر باہر آئیں گے، یہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ کوئی بھی شخص یا ادارہ ان کی آمد کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر اتنی ساری فالس انفارمیشن دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور روز نئے لوگ اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو ہم عام لوگ انہیں آخر پہچانیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، ان کا نام میچ کرے گا، لیکن کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، ان کی پہچان کا جو طریقہ کار احادیث میں بیان ہوا ہے وہ کسی سیاسی کیمپین جیسا نہیں ہے۔ ماہر تحقیق واضح کرتے ہیں کہ ان کی فزیکل فیچرز یعنی جسمانی نشانیاں احادیث میں فکس بتا دی گئی ہیں۔ جیسے ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک بلند ہوگی، پر سب سے بڑی نشانی ان کا اپنا رویہ ہوگا۔ رویہ کیسا ہوگا؟ وہ خود آ کر اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک ہی رات میں ہدایت، بصیرت اور اس عظیم ذمہ داری کا قابل بنا دیا جائے گا۔ انہیں لوگوں کی طرف سے مجبور کیا جائے گا قیادت سنبھالنے پر۔ زبردست، یعنی امام مہدی آ کر سسٹم ٹھیک کر دیں گے، ایبسولوٹ جسٹس قائم ہو جائے گا۔ لیکن انسانیت کی آخری آزمائش ابھی باقی ہوگی، بہت بڑی آزمائش۔ جب جسٹس پیک پر ہوگا تو اسے چیلنج کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوگا، دجال۔ ہاں، دجال کا فتنہ۔ اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کے حوالے سے صحیح مسلم اور بخاری کی احادیث کسی سائی فائی مووی سے زیادہ حیران کن ہے، لیکن ان کے پیچھے جو میکنزم ہے وہ بہت ٹھوس ہے۔ بالکل، دجال کا طریقہ کار محض طاقت کا استعمال نہیں ہے، بلکہ سینسری مینیپولیشن یعنی انسانی حواس کو دھوکہ دینا ہے۔ دجال ایک کمپلیٹ سائیکولوجیکل اور اسپرچول ٹیسٹ ہے۔ صحیح۔ اس کے حوالے سے واضح ہے کہ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، گھنگرالے بال ہوں گے اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ کسی ابھرے ہوئے انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے اسے دنیاوی تعلیم آتی ہو یا نہیں۔ اس فزیکل ڈسکرپشن کے پیچھے کتنا بڑا ایک آہا مومنٹ چھپا ہے۔ سوچئے، ایسی عجیب و غریب جسمانی خامیاں کیوں رکھی گئیں؟ کیونکہ یہ سچائی کو ڈیموکریٹائز کر دیتا ہے۔ دجال ایک ایسی طاقت بن کر آئے گا جو بارش برسائے گا، زمین سے خزانے باہر نکالے گا، لوگ اس کی طاقت دیکھ کر اسے خدا مان لیں گے۔ بالکل، اس کے پاس سپر نیچرل پاورز دکھیں گی۔ لیکن ایک عام سا ان پڑھ مومن بھی دجال کی پیشانی اور اس کی کانا پن دیکھ کر فوراً سمجھ جائے گا کہ جو خدا اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا وہ پوری دنیا کا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ آپ کو سچائی پہچاننے کے لیے کسی پی ایچ ڈی یا ایڈوانسڈ تھیولوجی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احادیث بتاتی ہیں کہ جو اس کی جنہ ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو اس کی جہنم دکھے گی وہ اصل میں جنہ ہوگی۔ تو یہ انسان کی ویژول پرسپشن کا ٹیسٹ ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ کیا کوئی اپنی آنکھوں پر یقین کرے گا جو آگ دیکھ رہی ہیں، یا اپنے ایمان پر جو جانتا ہے کہ یہ محض ایلیوژن ہے؟ آج کل لوگ دجال کو کسی ایلیومیناٹی سسٹم، برمیوڈا ٹرائینگل یا سیاسی نظام سے جوڑ کر اس حدیث کی اہمیت اور حقیقت کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ تصور کہ دجال کوئی ایبسٹریکٹ پولیٹیکل سسٹم یا ٹیلی ویژن اسکرین ہے بالکل غلط ہے۔ تحقیق اسے ریجیکٹ کرتی ہے۔ دجال ایک فزیکل حقیقت ہے، ایک زندہ شخص ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس کے اس بھیروب سے بچنے کا طریقہ بھی بالکل اسپیسیفک بتایا گیا ہے۔
سورہ الکاف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنا، بات کتنی سمپل اور ڈائریکٹ ہے۔ اور جب دجال کا ظلم اور دھوکہ اپنی انتہا پر ہوگا، اس تاریک ترین وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قرآن کی سورہ العمران اور سورہ النساء اس بات کی پختہ تصدیق کرتی ہیں کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ صحیح مسلم کی احادیث اس لمحے کی ایسی بہترین منظر کشی کرتی ہیں کہ سچ میں روح کانپ جاتی ہے۔ ان کے نزول کا مقام کیا ہوگا؟ وہ شام کے علاقے یعنی ڈماسکس، جسے دمشق کہتے ہیں، وہاں کے سفید مینار پر فجر کے وقت نازل ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور وہاں امام مہدی پہلے سے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی گزارش کریں گے۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت لمحہ ہوگا۔ پر حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے اور امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ یہ چھوٹی سی ڈیٹیل اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ آپ کوئی نیا دین لے کر یا ایک نئے نبی کی طرح نہیں آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد بن کر آ رہے ہیں۔ بالکل، اور پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے دروازے پر، جو موجودہ اسرائیل اور فلسطین کے علاقے میں ہے، وہاں قتل کریں گے۔ وہ صلیب توڑیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی تصور باقی نہیں رہے گا۔ صحیح، لیکن دجال کے خاتمے کے بعد بلیور سمجھیں گے کہ اب ہمیشہ کے لیے امن آ گیا، پر ٹھیک اسی وقت ایک اور عظیم فزیکل فورس دنیا پر حملہ آور ہوگی، یاجوج اور ماجوج۔ اس حوالے سے بہت عجیب قصے مشہور ہیں، جیسے ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک بچھا کر سوئیں گے اور ایک اوڑھ کر۔ ہاں، یہ سب من گھڑت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی نسل یعنی بنی آدم سے ہی ہیں۔ سورہ الکہف بیان کرتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے انہیں ایک لوہے اور تانبے کی دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ اور اس دیوار کو ایک معمولی اینٹوں کی دیوار مت سمجھیے، یہ ایک پریشرائزڈ ڈیم کی طرح ہے۔ اچھا، ایک ایسا ڈیم جو صدیوں سے اس عظیم اور وحشی مخلوق کو روکے ہوئے ہے، اور اس کے پیچھے پریشر لگاتار ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ سورہ الانبیاء کے مطابق جب وقت آئے گا اور وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ زمین کی ہر بلندی سے کسی طوفان کی طرح تیزی سے پھسل کر آئیں گے۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کی تعداد کا تناسب عام انسانوں کے مقابلے میں 999 کا ہوگا۔ ویٹ، کیا ایک عام انسان کے مقابلے میں 999؟ ہاں، سوچئے جب ایک انسان کے سامنے 999 وحشی لوگ کھڑے ہوں، ان کی اسکیل آف کنزمپشن اس قدر خوفناک ہوگی کہ وہ بحیرہ طبریہ، جسے لیک ٹائبیریس کہا جاتا ہے، اس کے پاس سے گزریں گے تو آخری شخص کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، وہ پورا جھیل پی جائیں گے۔ یہ تو تباہی کی انتہا ہوگی۔ پر عام دماغ میں سوال آتا ہے، اور لوگ اس دیوار کو گوگل میپس اور سیٹلائٹ امیجز پر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دکھتی کیوں نہیں؟ لیکن دنیا میں ابھی بھی بہت سے انڈسکورڈ یا ڈائمینشن سے آگے کے حصے موجود ہیں جن تک انسانی رسائی نہیں ہوئی۔ اسے کسی خاص ملک جیسے رشیا، چائنا یا کسی سائی فائی پورٹل سے جوڑنے کے بجائے قرآن کے لفظوں پر کامل ایمان رکھنا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، اور جب یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا کو آغوش میں لے لے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ وہاں شدید بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، یہ انسانی بے بسی کی انتہا ہوگی۔ پھر ان کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ تب حضرت عیسیٰ دعا کریں گے اور اللہ ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے یعنی ورمز پیدا کرے گا، اور ایک ہی وقت میں وہ کروڑوں یا اربوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرشتے آ کر ان بدبودار لاشوں کو صاف کریں گے اور آسمان سے ایسی موسلادھار بارش ہوگی جو زمین کو دھل کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق اس تباہی کے بعد زمین پر ایسی برکت نازل ہوگی کہ ایک انار یعنی پومیگرینٹ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ دھوپ سے بچ سکیں گے۔ جانوروں کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک بار کا دودھ پورے قبیلے کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو اگر ہم اس تمام تحقیقی مواد اور ان علامات کو ایک جگہ جمع کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو جاننے کا مقصد تاریخیں نکالنا یا دن گننا نہیں تھا۔ صحیح۔ اصل فتنہ دجال یا یاجوج ماجوج کی صورت میں آنے سے پہلے ہر اس چھوٹی شکل میں آ چکا ہے جو روز ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہے۔ دجال سے بچنے کے لیے تو ہمارے پاس سورہ الکہف موجود ہے، ایک واضح نقشہ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم جن فتنوں کا شکار ہیں جیسے ریاکاری، چھپا ہوا شرک اور مادی دوڑ، ان سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کیا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے آخری سوال بالکل یہی بنتا ہے، ہم سب دجال کی ایک آنکھ اور یاجوج ماجوج کی دیوار کھوجنے میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ کہیں ہم اس قیامت کو تو نہیں بھول گئے جو کسی بھی دن کسی اچانک ہارٹ اٹیک یا سڑک کے حادثے کی صورت میں ہمارے لیے واپس آ سکتی ہے۔ بالکل، انسان کی اپنی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ اگر کسی کی اپنی قیامت آج شام کو آنے والی ہو تو کیا کوئی سچ میں تیار ہے؟ اس تیاری پر غور کرنا ہی اس گہرے مطالعے کا سب سے اہم سبق ہے۔